بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیپو سلطان شیر میسور جنگی حکمت عملی، شجاعت اور بہادری کے لحاظ سے ٹیپو سلطان کا شمار فرانس کے نپولین بوناپارٹ اور سلطان ایوبی کی صف میں ہوتا ہے۔ مشہور سکوٹی شاعر اور تاریخی ناول نویس والٹر سکوٹ نے ٹیپو سلطان کی شہادت پر جو رد عمل ظاہر کیا تھا وہ ٹیپو سلطان کے لیے سنہری خراج عقیدت کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگرچہ نپولین، جس کا نظم و نسق ٹیپو سلطان سے مختلف تھا، مگر میرے خیال میں ان کو کم از کم وہی جرأت مندی، عزم و استقلال، مستقل مزاجی اور بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا جس کا مظاہرہ ٹیپو سلطان نے کیا، اور اپنے دارالحکومت کی حفاظت کرتے ہوئے جواں مردی سے تلوار ہاتھ میں لیے شہادت قبول کی تھی۔ ٹیپو سلطان 10 نومبر 1750 کو دیوانہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام آرکوٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر رکھا گیا۔ انہیں اپنے دادا فتح محمد کے نام کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا تھا۔ ٹیپو کی پیدائش کے وقت تک حیدر علی کی قائدانہ صلاحیتوں اور فوجی حربوں کی شہرت بلندیوں پر پہنچ چکی تھی۔ سلطان حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم و تربیت اور فنون حرب پر خاص توجہ دی۔ ٹیپو سلطان نے محض 15 سال کی عمر میں اپنے والد حیدر علی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ میں حصہ لیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور کا آزادانہ اختیار دے دیا گیا تھا۔ برصغیر میں برطانوی نو آبادیاتی نظام کی راہ کے سب سے بڑے کانٹے سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان تھے۔ 1767 تا 1799 ان کی انگریزوں سے 4 جنگیں ہوئی۔ ٹیپو نے اپنے باپ سلطان حیدر علی کی نگرانی میں کرنل بیلی، کرنل برتھے ویٹ، سرائر کوٹ اور بریگیڈیئر جنرل جیمز سٹورٹ جیسے آزمودہ کار افسروں کو شکست سے دوچار کیا۔ 1767 پہلی اینگلو میسور جنگ میں حیدر علی نے انگریزوں کو ذلت آمیز شکست دی اور انہیں صلح پر مجبور کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہندوستان میں انگریزوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ 1782 میں دوسری اینگلو میسور جنگ کے دوران سرطان کے مرض میں مبتلا رہنے کے بعد جاں بحق ہو گئے، لیکن ٹیپو نے حیدر علی کی کمی محسوس نہ ہونے دی اور جنگی حکمت عملیوں کے سبب انگریزوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ 11 مارچ 1784 کو ٹیپو سلطان اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان منگلور کا معاہدہ ہوا۔ اس پر منگلور میں دستخط ہوئے اور دوسری اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس معاہدے نے دور اندیش شیر میسور فتح علی خان ٹیپو کو موقع دیا کہ دیسی ریاستوں کو اکٹھا کیا جائے اور انگریزوں کو مکمل شکست سے دوچار کرنے کے لیے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیا جائے۔ اس غرض سے انہوں نے جے پور، جودھ پور اور نیپال وغیرہ کو اپنے ایلچی اور خطوط بھیجے۔ 23 جون 1785 کو مغل شہنشاہ شاہ عالم کی خدمت میں بھی عریضہ لکھا اور انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کو غلامی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن غدار وطن اور نامساعد حالات کی وجہ سے ان کی جدوجہد ان کے مقصد کی حد تک نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ انگریزوں، مرہٹوں اور نظام اتحاد کے علاوہ ان کی آستین کے ساتھ میر صادق، پنڈت پورنیا، میر غلام علی لنگرا، بدر الزمان خان نائتا، میر معین الدین، میر قمر الدین، میر قاسم علی پٹیل اور میر نور الدین جیسے غداروں کا بھی سامنا تھا، جنہوں نے سلطنت خداداد کا استحصال کرنے کا عزم کیا ہوا تھا۔ چوتھی اینگلو میسور جنگ 1799 کے دوران سلطنت خداداد پر ایسٹ انڈیا کمپنی، مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کی 50,000 کی تعداد میں مشترکہ افواج نے یلغار کی، جو ٹیپو کی آخری جنگ ثابت ہوئی۔
سلطان کے غدار افسروں نے آخری وقت تک انگریزوں کی سرگرمیوں سے ٹیپو کو اندھیرے میں رکھا۔ سلطان کو برطانوی افواج کی نقل و حرکت کی اطلاع اس وقت ملی جب وہ سرنگا پٹم پر اپنا شکنجہ کس چکی تھی۔ تقریباً 5000 سپاہی، جن میں 3000 یورپین سپاہی شامل تھے، یلغار کے لیے متعین کیے گئے تھے۔ 4 مئی کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی ان سپاہیوں کو خندق میں اتار دیا گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ حملے کے عین وقت میر صادق اور پورنیا نے شگاف اور جنوبی فصیل کی متعینہ فوج کو تنخواہ کے بہانے سے مسجد اعلیٰ کے پاس بلا کر انگریز فوج کو قلعہ پر چڑھ آنے کی سہولت دی۔ اس اقدام کا احتجاج کرنے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ سید غفار جو سلطان کا انتہائی وفادار تھا، بدقسمتی وہ توپ کے ایک گولے سے شہید ہو چکے تھے۔ ان کے شہید ہوتے ہی غداروں نے قلعہ سے سفید رومال ہلا کر انگریز فوج کو یلغار کا اشارہ کیا جو پہلے سے خندق میں موجود تھی۔ اشارہ پاتے ہی فوج نے قلعہ پر دعویٰ بول دیا۔ ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دلی دروازہ کھول دیا اور قلعے میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ اس حملہ کے دوران ٹیپو ایک جری سپاہی کی طرح پیدل ہی حملہ آور فوج سے لڑتے رہے۔ اگرچہ ٹیپو کے پاس جنگ سے نکلنے کا راستہ تھا، لیکن انہوں نے میدان جنگ سے فرار پر شہادت کو ترجیح دی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو اپنی جان بچانے کے لیے نکل جانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو سلطان اس پر کہاں راضی ہونے والے تھے۔ وہ اپنے مشہور قول شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے پر کار بند رہے۔ 4 مئی 1799 کو میسور کا شیرماہ شہادت کے بلند درجے پر فائز ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔